سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللهم ألهمنا رشدا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ الکہف، رکوع نمبر 9، آیت نمبر 60۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے واسطے ان کے غلام، ان کے ساتھی، ان کے نوجوان، ان کے خادم کو، لا ابرہو، ہرگز نہیں میں ٹلوں گا، کب تک نہیں ٹلوں گا؟ یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں مجمع البحرین، دو سمندروں کے جمع ہونے کی جگہ تک، او امضی حقبا، یا میں طویل مدت عرصہ دراز تک چلتا رہوں گا۔ یہاں سے آگے قصہ آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا، اور یہ روداد ہے بنیادی طور پر حصول علم کے سفر کی۔ سورہ الاحقاف میں اب تک ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے واقعہ سنایا تو اس سے ان نوجوانوں کا قصہ دکھا کر ہمیں بتایا کہ سب سے زیادہ غالب محبت کس کو کر لو؟ اللہ کی محبت کو کر لو، اور اللہ کی محبت اور اس جنت کی طلب اور تڑپ کی خواہش کو تمام خواہشوں اور تمام محبتوں پر غالب کر کے اپنی دنیا کی محبوب چیزوں کو اس طلب اور تڑپ کے لیے نچھاور کر دو۔ ان محبوب چیزوں کو نچھاور کرتے ہوئے دنیا کی نقصان کی فکر نہ کرنا، فکر آخرت رکھنا، یہ پہلا واقعہ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ دو باغوں والوں کا قصہ سنا کر ہمیں پھر مثال بتا دی کہ محبوب چیزیں ہیں لیکن ان کی فکروں میں الجھے بغیر تم فکر آخرت کر کے اپنے رویوں کو درست رکھو۔ اور اب یہاں پر رویوں کی درستگی کے لیے چیز کیا ضروری ہے؟ اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کیا دیتا ہے؟ دین کا علم دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، محبتوں کا پیمانہ درست کرنے کے لیے، فکروں کا پیمانہ درست کرنے کے لیے، اصلاح احوال کرنے کے لیے کیا ضروری ہوگا؟ علم کا حصول ضروری ہوگا۔ تو یہاں سے آگے پھر واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حصول علم کا ایک سفر اور اس کا تذکرہ۔ اس واقعے سے حصول علم کے اصول بھی پتہ چلیں گے، آداب اور سلیقے بھی پتہ چلیں گے، معلموں کو بھی کچھ اصول پتہ چلیں گے اور طالب علموں کو بھی کچھ اچھے ضابطے اور رویے سمجھائے جائیں گے، اور پھر زندگی کی حقیقتوں اور زندگی میں آنے والے دکھوں اور غموں کی حقیقت اور اس کے ساتھ رویہ بھی سمجھایا جائے گا۔ واقعہ کیا ہوا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ان کی زندگی میں کچھ ایسا ہوا کہ ایک مرد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کی محفل میں ان سے سوال کیا کہ سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے؟ اکثر روایات میں آتا ہے کہ یہ جو قصہ ہے، یہ قصہ حضرت ابن عباس کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قصہ فرعون کی ہلاکت کے بعد ہوا، بہر کیف غلامی سے نجات کے بعد ہوا، فرعون کی ہلاکت کے بعد ہوا، لیکن ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا کہ سب سے زیادہ اہل علم کون ہے؟ تورات کی تعلیمات کا علم تھا۔ انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں۔ یہ وہ رویہ تھا جو ایک نبی کا، اب سورہ کہف پہ دوسری دفعہ ایک نبی کا بشری تقاضوں سے ایک کمی کا طریقہ، ایک کوتاہی کا طریقہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ میں تمہیں جواب کل دوں گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال ہوا کہ سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے؟ تو انہوں نے کہہ دیا میں۔ یہ وہ دونوں رویے تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہ تھے۔ ایک بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنے جلیل القدر انبیاء
اولو العزم انبیاء رسول بشر تھے اور بشری تقاضوں سے ان سے کچھ کوتاہیاں ہوئیں. دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جب جہاں کوتاہیاں ہوئیں اللہ نے ان کی نشاندہی فرمائی اور ان کی اصلاح بھی فرمائی. گویا اللہ کی نافرمانی، اللہ کی سرکشی کا مواخذہ، حساب کتاب، سوال جواب ہونے والا ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا اللهم حاسبنا حسابا یسیرا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. لیکن مواخذہ، حساب کتاب، سوال جواب، پوچھ گچھ کا تصور موجود ہے اور یقینی ہے، اللہ یہ کہ اللہ آسان حساب لے. اور پھر ایک اور بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے بشری تقاضوں سے جہاں کچھ کمی کوتاہی ہوئی اس کو چیک کیا گیا، اس کو کریکٹ کیا گیا، سو دیٹ رہتی دنیا تک نبی کی سنت بے داغ ہو اور آنکھیں بند کر کے اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنا ممکن ہو. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ میں سب سے زیادہ صاحب علم ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی کی تربیت کے لیے مزید علم کے اضافے کی خواہش پیدا کرنے کے لیے کہا، نشاندہی کی کہ ایک شخص آپ سے زیادہ صاحب علم ہے. حضرت خضر کی نشاندہی کی گئی اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف سفر کرنے کی تاکید کی گئی حصول علم کے حوالے سے. گویا عاجزی، انکساری کی طرف مائل کیا گیا، غلط روی کے اعتراف کی طرف مائل کیا گیا، اصلاح اور تزکیے کی طرف مائل کیا گیا اور ایک معلم کی طرف جا کر اپنے علم کے اضافے کی جستجو کی طرف مائل کیا گیا اور ان کی علمی کمی کا احساس پیدا کیا گیا. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں عاجزی، انکساری سے اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ نشاندہی بھی فرما دی کہ حضرت خضر سے ملاقات کہاں ہوگی جہاں پہ دو دریا ملیں گے. تو لہٰذا یہ وہی سفر ہے جس کا تذکرہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے. اب قصہ پڑھتے جائیں گے. حصول علم کے آداب، حصول علم کے سفر کے طریقے جو ہیں اس میں بہت سی نشانیاں ملیں گی جو میرے اور آپ کے لیے بہترین نمونہ ہوگا. ذرا ان کو وہ قصہ سنا جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا. یہ خادم کون ہے؟ اکثر روایات تفسیر کی میں پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت یوشع بن نون تھے. حضرت یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اکثر روایات میں آتا ہے کہ نبوت سے سرفراز کیے گئے تھے، آپ کے شاگرد بھی تھے، آپ کے خادم بھی تھے. تین باتیں یہاں سے سمجھ آتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم نبی کلیم اللہ حصول علم کے سفر میں کس کو ساتھ رکھ رہے ہیں؟ اپنے خادم کو اپنے سفر میں ساتھ رکھ رہے ہیں. لمحہ فکر ہے، ہم سب سوچیں، ہم اپنے حصول علم کے سفر میں اپنے ماتحتوں کو، اپنے زیر دستوں کو، اپنے خادموں کو، اپنے ملازموں کو کیا اپنے حصول علم کے سفر میں اپنے ساتھ رکھتے ہیں؟ اپنے اعمال کی سیڑھی میں اپنے ساتھ چڑھانے کی کوششیں اور ایفرٹس کرتے ہیں؟ کیا ہمارے گھر میں ہمارے ملازم، ہمارے ماتحت نمازوں کا اہتمام کرتے نظر آتے ہیں؟ کیا ہمیں ان کی حلال حرام کی فکر ہے؟ کیا ہم ان کی تربیت اور تزکیہ کے عامل ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام حصول علم کے سفر میں اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کو اپنے ساتھ شامل کر کے ہمارے لیے ایک نمونہ قائم کرتے نظر آ رہے ہیں. دوسری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ ایک شاگرد خادم بھی بن سکتا ہے اور ایک خادم شاگرد بھی بن سکتا ہے. دونوں چیزیں کوئی الگ اینٹی نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص خادم ہو تو وہ کہے کہ میں شاگرد نہیں بن سکتا، اور اگر کوئی شاگرد ہو تو وہ کہے کہ میں خادم نہیں بن سکتا. لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع بن نون اپنے خادم کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ بہترین نمونہ اپنے ماتحت کے لیے، میں اپنے حصول علم کا سفر ختم نہیں کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کیا رویہ نظر آ رہا ہے؟ حصول علم کے لیے کتنی ول پاور ہے، کتنی ڈٹرمنیشن ہے، کتنا پکا عزم ہے، کتنا مصمم ارادہ ہے کہ میں سفر کرتا ہی رہوں گا. یاد رکھیے گا، علم بہت بڑا خزانہ ہے. حصول علم بہت خوبصورت عمل ہے اور علم کا حصول زندگی کے ایک
حصے کچھ مہینوں یا کچھ سالوں پر معاملہ نہیں ہے. علم کہاں سے کہاں تک؟ ماں کی گود سے محض سے لحد تک علم حاصل کرتے رہنا ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں زندگی کی آخری سانسوں تک اس قرآن کا طالب علم رکھنا، قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی بہترین توفیق عطا فرمانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں اپنا سفر ختم نہیں کروں گا. اچھا، ہم تو سوچ رہے تھے کہ یہ 2 سالہ کورس ختم ہونے والا ہے، شکر ہے 5 مہینے میں ختم ہوگا، چھٹی ہوگی، جان چھٹے گی، نہ ٹیسٹ. نہیں، حصول علم کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری زندگی میں کوئی ایک دن ایسا نہ آئے، میرے دن میں کوئی لمحہ، کوئی گھڑی ایسی نہ آئے کہ میرے دل میں علم کی طلب نہ ہو، علم کا تڑپ نہ ہو، علم کو حاصل کرنے کے ذوق شوق سے میں کبھی محروم نہ ہو جاؤں. اور اللہ مجھے زندگی کی آخری سانسوں تک اس قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والا بنا دینا. میری زندگی کا کوئی دن اس کی محرومی سے نہ، کوئی دن ایسا نہ ہو کہ میں اس کو سیکھنے اور سکھانے سے محروم ہو جاؤں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنا سفر کبھی ختم نہیں کروں گا جب تک کہ میں 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں. 2 دریاؤں کا سنگم، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ظاہر ہے کیونکہ وہ تو حضرت خضر کو نہیں پہچانتے تھے نا، ان کے لیے تو ٹوٹل اسٹرینجر تھے. ایک نئے علاقے میں جا کے ایک نئے استاد کو ڈھونڈنا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی جغرافیکل سی علامت بتا دی تھی کہ فلاں جغرافیائی جگہ پر، فلاں زمین کے علاقے پر جب پہنچ جاؤ گے تو فلاں نشانی پر تمہیں اپنا وہ نیا معلم، اپنا نیا استاد ملے گا. اور وہ نشانی کیا تھی؟ جہاں 2 دریا جو ہے وہ ملتے ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آزاد ہوئے تھے اور پھر وہ صحرا میں، صحرائے سینا میں ان کو آباد کیا گیا تھا، تو ان کا سفر خرطوم کی طرف تھا. اور خرطوم وہ جگہ ہے جہاں دریائے نیل کی 2 برانچز آپس میں ملتی ہیں، بحر ارزق اور بحر ابیض. یہ 2 برانچز ہیں، بحر ارزق اور بحر ابیض. یہ 2 نائل کی برانچز، دریائے نیل کی 2 برانچز جس جگہ پہ ملتی ہیں وہاں آج کا موجودہ خرطوم کا شہر ہے. یہ سوڈان کا ایک شہر ہے. اور یہاں پر ان کا سفر تھا جہاں پر انڈیکیٹ کیا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. تو انہوں نے کہا کہ جہاں مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نشاندہی کی ہے کہ مجھے میرا اپنا استاد ملے گا، میں تو وہاں تک چلتا جاؤں گا، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا رہوں گا. یہ ہے نمونہ مجھے اور آپ کو حصول علم میں، زمانہ دراز تک، زندگی کی آخری سانسوں تک، آخری لمحوں تک حصول علم کے سفر میں جاری رہنے کا ارادہ بھی کرنا ہے، اس کی ذوق شوق بھی ڈیولپ کرنی ہے، حصول علم کا طلب اور تڑپ بھی رکھنا ہے. اور اللہ بندے کے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہے. انشاءاللہ چاہیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے خواہشوں اور آرزوں سے بڑھ کے معاملہ کرے گا. اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا. حصول علم تو اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن میں چند دعائیں قل کہہ کر سکھائی ہیں کہ آپ یہ کہہ دیجئے، اللہ نے اپنے حبیب کو جو دعا قل کہہ کر سکھائی ہے اس میں سے ایک دعا کون سی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اور آپ کے پیروکاروں کو بھی کہا، تم بھی کیا کہو؟ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر. اور جب اللہ نے یہ دعا سکھائی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے اضافے کے لیے پھر کتنی مصنون دعائیں. ربی زدنی علما تو قرآن کی دعا ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں تو پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول علم کی کتنی خوبصورت دعائیں. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، من نفس لا تشبع، من دعوت لا یستجاب لہ. تو یہ کتنی خوبصورت دعائیں. اللہ نے ایک کہا کہ اللہ سے علم کے اضافے کی دعا مانگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت مصنون دعائیں میری اور آپ کے لیے جاری فرما دی. اللہ کی دعائیں بھی یاد رکھنے اور تڑپ کر خلوص سے یہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ ہماری یہ دعائیں ہماری اور ہماری اولادوں کے حق میں قبول فرما. بس جب وہ ان کے سنگم کے پاس پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے. یاد رکھیے گا حصول علم کے سفر میں نا ہم بہت دفعہ اپنے کھانے پینے، اپنی دنیاوی چیزوں، اپنی روزمرہ کے سامان سے بسا اوقات غافل ہو جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رویہ بھی تھا. اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو.
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر یہی دو نشانیاں بتائی تھی کہ آپ کو آپ کے جو معلم استاد ہیں اسی جگہ ملیں گے جہاں دو دریا ملتے ہیں، اور پھر آپ کے تھیلے میں سے مچھلی جو ہے نا وہ دریاؤں کے سنگم کے موقع پر وہ دریا میں جائے گی اور ایک عجیب سی ٹنل سے بنا کے وہ دریا میں غائب ہو جائے گی. تو وہ غائب ہوئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ غافل ہو گئے. آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح سے تھک گئے. گویا ایک استاد اپنے شاگرد اپنے خادم سے اس کی خدمت اور اس کی معاونت اور ان کاموں کا مطالبہ کر سکتا ہے. اور دوسری بات کیا پتہ چل رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حصول علم کے سفر میں کیا کہا، آج تو ہمیں کیا پہنچا ہے، لقینا من سفرنا ھذا نصبا، سفر میں ہمیں تھکاوٹ پہنچی ہے. حصول علم کے سفر میں تھکاوٹ یقینی ہے، تھکاوٹ آئے گی. کبھی راتوں کو نیندوں کی کمی کی وجہ سے، کبھی کندھے درد کریں گے، کبھی ہاتھ دکھنے لگیں گے لکھنے کی شدت کی وجہ سے، کبھی سر درد کرے گا نیند کی کمی کی وجہ سے، کبھی لگاتار لمبے گھنٹے پڑھنے کی وجہ سے کمر دکھے گی، کبھی جسم دکھے گا، کبھی سارا ہی جسم دکھنے لگے گا. تو تھکاوٹ حصول علم کے سفر میں تھکاوٹ یقینی ہے، تھکاوٹ آئے گی، نبیوں کو بھی آئی تھی، اس کے لیے تیار رہیں، پریشان مت ہوا کریں. ہاں دوسرا بندہ میرے پاس کوئی دردیں، کندھوں کی، گھٹنوں کی، ہاتھوں کی، بازوؤں کی دردیں، کیا کرنا ہے، اپنی خوراک کا اور اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنی توانائی کا خیال رکھیں، لیکن ان تھکاوٹوں کے لیے تیار رہیں. وہی جو کہا نا کسی نے، یہ قدم قدم بلائیں سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری. تو معاملہ یہی ہے، اگر تھکاوٹوں سے ڈرتے ہیں تو پھر حصول علم کا سفر نہ خود سیکھ سکتے ہیں نہ سکھا سکتے ہیں. سیکھنے اور سکھانے کے لیے تھکاوٹ شرط ہے، اس کے لیے تھکنے کے لیے تھکنا قبول ہے، تھکاوٹ قبول ہے. تو اس سفر پہ چلیں، اس سفر میں تھکاوٹیں یقینی ہے. خادم نے کہا، آپ نے دیکھا نہیں یہ کیا ہوا، جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہیں رہا اور شیطان نے مجھے غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا. حصول علم کے سفر میں طالب علموں کے دلوں میں اپنے معاملات سے غفلت کون ڈالے گا؟ شیطان ڈالے گا. اپنے معاملات سے غافل، اپنے فرائض سے غافل، اپنی ذمہ داریوں سے غفلت کون ڈالے گا؟ شیطان ڈالے گا. تو لہٰذا ایک طالب علم کو کثرت سے کیا کرنا ہے؟ شیطان کی اکساہٹوں، اس کے فتنوں، اس کے حملوں سے اللہ سے پناہ مانگنی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین، اعوذ بک ربی ان یحضرونی. صبح و شام سورہ ناس، سورہ فلق، موعظتین، صبح و شام کے اذکار. مچھلی تو عجیب ہی طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسی کی تو ہمیں تلاش تھی، یعنی وہ دو دریاؤں کا سنگم اور مچھلی کا دریا میں غائب ہونا، یہ تو ہمارے لیے پوائنٹ تھا جہاں ہمیں استاد نے ملنا. چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر واپس ہوئے. اچھے استاد کو، اچھے معلم کو ڈھونڈنے کے لیے محنت مشقت کرنی پڑتی ہے، خاک جھاڑنی پڑتی ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں. یہی تو تھا. اپنے نقش قدم پر پھر واپس گئے. وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا. اللہ کی رحمتوں میں سے سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ علم. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو کیا دیتا ہے؟ اس کو دین کا علم اور فہم عطا کرتا ہے. اور پھر جس کو وہ دین کا علم دیتا ہے اس کو وہ کیا کہہ دیتا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ بنا دیتا ہے. اللہ نے اسے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا تھا. پھر پتہ چل رہا ہے کہ علم اللہ کی خاص رحمت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے اس دانش کی تعلیم دے جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر بھی اور آگے والے بھی بہت سے مکالموں کے جملوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے استاد کے ساتھ ایک رویہ نظر آ رہا ہے. کیسا رویہ؟ ادب کا، احترام کا، عزت دینے کا طریقہ نظر آ رہا ہے. استاد کا ادب اچھے طالب علم اور حصول علم کی کامیابی کے لیے ضروری ہے. پہلے سے باندھ لیجئے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب.
حصول علم کے لیے اپنے استاد کی عزت کرنا شرط ہے. وہ افراد، وہ طالب علم، وہ بچے، وہ گھرانے، وہ معاشرے جہاں پر یا جو استاد کا ادب اور احترام نہیں کرتے، استاد کی عزت کو ملحوظ نہیں رکھتے، وہاں سے علم اٹھا لیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد کو کیا درجہ دیا؟ آپ نے تو باپ کا درجہ دیا تھا. آپ نے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کیا فرمایا تھا؟ سن، تیرے 3 باپ ہیں، ایک تیرا حقیقی باپ، ایک تیری بیوی کا باپ، اور ایک وہ تیرا استاد جس نے تجھے علم سکھایا. تو استاد جو علم سکھاتا ہے، علم کے زیور اور علم کی رحمت سے آراستہ کرتا ہے، اس کا درجہ ماں اور باپ کیسا ہے؟ اس کا درجہ ماں اور باپ کیسا ہے؟ تو جیسی عزت، جیسا ادب، جیسا احترام ماں باپ کو دینا اللہ نے سکھایا ہے، اپنے کندھے عاجزی سے اس کے سامنے جھکا دو، اللہ والدین کے لیے سکھاتا ہے، ویسا ہی ادب، احترام، عزت، عقیدت، تعظیم ایک استاد کے لیے ضروری ہے. میں پھر دوہرا رہی ہوں، جس معاشرے میں استاد کا ادب نہیں رہتا، اس معاشرے میں سے علم اٹھا دیا جاتا ہے. اور استاد کا ادب اور احترام کرنے والے علم کے خزانوں کو سمیٹ کے سمندر پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا علی علم کا دروازہ ہے. علی رضی اللہ تعالی عنہ علم کا دروازہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کی تصدیق، تحسین اور تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے. حضرت علی کا ایک قول دیکھیے. حضرت علی اپنے استاد کے حوالے سے فرماتے ہیں، میرا استاد میرا مالک ہے، میرا استاد میرا مالک ہے، چاہے مجھے بیچے چاہے مجھے خریدے. علم کا خزانہ جس کا تذکرہ اور جس کی تحسین اور جس کی تصدیق صادق الامین نے کر دی، اس کے پیچھے وجہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے استادوں کو عزت دینے کی تھی. میرا استاد میرا مالک ہے، چاہے مجھے بیچے چاہے مجھے خریدے. ہارون الرشید، مامون الرشید صاحب علم خلفاء میں سے تھے، عباسی دور کے بڑے صاحب علم خلفاء میں سے تھے. ان کا حال یہ ہے کہ خلیفہ کے بیٹے ہونے کے باوجود باپ نے استاد کا ادب اور احترام سکھایا تھا. ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ مامون رشید کے استاد جب اٹھتے تھے تو مامون رشید اپنے استاد کے جوتے اپنے استاد کے پاؤں کے آگے پیش کرتے تھے. تو لہذا استاد کا ادب، استاد کا احترام انتہائی ضروری ہے حصول علم کے لیے. لیکن آج اگر ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں سے استاد کا ادب اٹھتا چلا جا رہا ہے. یہاں تو ماں باپ کا احترام نہیں ہے، استاد کا ادب کیا ہوگا؟ اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں باقاعدہ مذاق اڑایا جاتا ہے ٹیچرز کا، باقاعدہ نام رکھے جاتے ہیں، باقاعدہ تضحیک کی جاتی ہے، کارٹون بنائے جاتے ہیں، نقلیں اتاری جاتی ہیں، اور پھر اس کے تذکرے آ کے ماں باپ کے سامنے روداتیں سنائی جاتی ہیں. بہت دفعہ میں نے بچوں کو کہتے ہوئے سنا ہے، وہ میتھس کی ٹیچر وہ تو بہت ہی بے احمق ہیں، وہ تو بہت ہی بے وقوف ہیں، وہ تو بہت ہی نالائق ہیں. ٹیچر آ گئی نہیں، ٹیچر آ گئی نہیں. اگر ایک ماں پہلے دن اپنے بچے کی زبان سے یہ جملہ سنتی ہے نا کہ مس آ گئی، اس کو پہلے دن اس کا کان مروڑ کے کہنا ضروری ہے، دیکھو ٹیچر آ گئی نہیں ہوتی، ٹیچر آ گئی کہتے ہیں. اس بچے کی تربیت کے لیے ماں کی تربیت کافی ہے. استاد کی عزت کروانا والدین کے فرائض میں سے ایک فرض ہے. اگر چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں صاحب علم بن جائیں، دنیا کا، قرآن کا کوئی بھی علم اس سے فائدہ اٹھائیں، تو اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو استاد کا ادب سکھا دیجیے. آج بچے اسکولوں کالجوں سے خود آ کے جب ماں باپ کے سامنے اپنے ٹیچروں کا مذاق اور استہزاء کرتے نظر آئیں گے تو کیا وہ اولادیں خاک علم حاصل کریں گی؟ اور آج سب سے زیادہ کم عزت ہمارے معاشرے میں قرآن پڑھانے والے استاد کی ہے. وہ مولوی جو گھر میں قرآن پڑھانے کے لیے آتا ہے اس کی عزت سب سے کم کی جاتی ہے. اسکول کے ٹیچر کی بھی عزت ہے، ٹیوٹر کی بھی عزت ہے، ٹیوشن والے ٹیچر کی بھی عزت ہے، لیکن وہ مولوی صاحب جنہوں نے قرآن پڑھانے کے لیے آنا ہے
اس کی عزت آج ہمارے معاشرے میں سب سے کم ہے. وہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے بابا صاحب کا انتظار کرتا ہے، استاد بیٹھ کے طالب علم کا انتظار کرتا ہے، طالب علم بیٹھ کے استاد کا انتظار نہیں کرتا. یہ ادب کا طریقہ نہیں ہے. اسی لیے تو پھر آج ہمارے بچے قرآن کے علم سے محروم ہیں. آج ہماری اولادوں کے دلوں میں جب وہ قرآن پڑھانے والے استاد کا ادب اور احترام ہی نہیں رکھا گیا، اس مولوی صاحب کا ایک پروٹوکول ہی نہیں رکھا گیا، اس کو ایک پرائرٹی ہی نہیں بنایا گیا، تو پھر یہی نتائج ہوں گے جو آج ہمارے معاشرے میں نظر آ رہے ہیں. میں پھر دوہرا رہی ہوں، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادیں علم کے خزانے سمیٹ لیں تو ان کو اپنے استادوں کا ادب اور احترام سکھا دیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ادب اور بڑے احترام کے ساتھ اجازت مانگی. استاد نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. ہاں، جس چیز کی آپ کو خبر بھی نہ ہو اس پر آپ صبر کیسے کر سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ. یہ کس نے کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انشاءاللہ کی کمی کا معاملہ ہوا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہرحال انشاءاللہ کہا اس موقع پہ، تو لہٰذا وہ بشری تقاضوں پر بھول چوک کے تقاضے پر ہوئی، ورنہ انبیاء تمام اس جملے اور اس کلمے کے فائل تھے. اور پھر یہ بھی تو پتا چلتا ہے کہ تمام نبیوں کی سنتیں بھی ایک ہیں، تمام نبیوں کا دین بھی ایک تھا، دین سبھی کا ایک، وحی کی تعلیمات سب کی بھی ایک. انشاءاللہ صرف ہمارے دین میں نہیں، پچھلے ادیان میں بھی موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. اچھے اس شاگرد کی اگلی صفت کیا ہے جی؟ اچھا شاگرد اپنی زبان پر اللہ کا ذکر رکھتا ہے. اچھا شاگرد صابر ہوتا ہے. صبر کے بغیر تعلیم کا سفر کٹ نہیں سکتا. صبر کے بغیر کوئی طالب علم علم کے زیور سے آراستہ ہو نہیں سکتا. حصول علم کے سفر میں اپنے نفس کو پریشانی سے، گھبراہٹ سے، اضطراب سے، ٹینشن سے روک کے اس سفر پر استقامت سے چلتے رہنے والے ہی کو علم کا خزانہ ملا کرتا ہے. حصول علم کے سفر پر پھر کیا ضروری ہے؟ اللہم جعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اچھا طالب علم ہونے کے لیے یہ دعا اپنے لیے لازم کر لیجئے، کیونکہ علم کا خزانہ مل رہا ہے، اس پر شاکر ہونا ضروری ہے. حصول علم کے سفر میں مشکلات آئیں گی، تنقید ہوگا، مذاق ہوگا، نقصان ہوں گے، رکاوٹیں آئیں گی، صبر کرنا ضروری ہے. اور پھر علم کے آنے کے بعد، علم کے حاصل ہو جانے کے بعد تکبر سے بچنا ضروری ہے. شیطان تکبر ڈالے گا. اور پھر علم کے حصول کے بعد اپنے ارد گرد لوگوں میں باعزت ہونا بھی ضروری ہے. بڑی جامع دعا ہے، اپنے لیے لازم کر لیجئے. پھر پڑھیں اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. بڑی جامع دعا ایک شاگرد کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے. سب اپنے لیے وعدہ کرتے جائیں، انشاءاللہ آپ ہمیں صابر پائیں گے. اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے. آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. اچھے اسٹوڈنٹ، اچھے طالب علم کی ایک اور صفت کیا ہے کہ وہ اپنے استاد کی نافرمانی سے بچتا ہے. اپنے استاد کی سرکشی، حکم عدولی، جو مینز آف ایجوکیشن، جو کوڈ آف ایتھک، جو قوانین، جو اصول، جو ضابطے، جو طریقے وضع کر دیے ہوتے ہیں اس کے استاد نے، اس کی نافرمانی اور اس کی سرکشی سے بچتا ہے. اپنے استاد کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اس کا حکم مانتا ہے اور اس کی تابعداری کرتا ہے. یہ اچھے شاگرد کی ضروری صفت ہے. اللہ ہمیں ان صفات سے متصف کر دے. اس نے کہا اچھا آپ اگر میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک میں خود آپ سے اس کا ذکر نہ کروں. تو لہذا حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب ایک اور طریقہ سکھا دیا کہ ٹھیک ہے آپ صبر بھی کریں گے اور آپ میری اطاعت بھی کریں گے، نافرمانی بھی نہیں کریں گے. تو ایک اور ایتھک یہ ہے کہ آپ کیا کریں گے؟
مجھ سے سوال بھی جب تک میں آپ کو خود سے خود کسی بات کی حقیقت نہیں بتاؤں گی نا، اب نہیں بتاؤں گا، اب مجھ سے سوال نہیں کریں گے. ابھی جیسے میں نے آپ کو بتا رہی تھی کہ سوال بذات خود نہ ناپسندیدہ ہیں نہ منع کیے جاتے ہیں، لیکن سوال کے پیچھے جو غرض، جو غایت، جو مقصد اور نیت ہے اس کا صحیح ہونا ضروری ہے. کیونکہ سوال بنیادی طور پر علم کے اضافے کا ذریعہ بنتے ہیں، عمل کی اصلاح کا ذریعہ بنتے ہیں. کیونکہ اگر کوئی سوال نہیں پوچھے گا تو علم میں اضافہ کیسے ہوگا؟ اور پھر سوال کے پوچھنے سے بہت سے اعمال کی اصلاح، عقائد کی اصلاح، عبادت کی اصلاح، اعمال کی اصلاح ہو جاتی ہے، تزکیہ کا ذریعہ بنتے ہیں. تو کیا سوال بالکل ہی منع ہے؟ نہیں. کون سے سوال؟ وہ سوال جو محض تنقید کے لیے کیے جائیں، کسی کو کراس کوشچن کرنا، اس کی تنقید کے لیے، اس کی علمی کمی کو ثابت کرنے کے لیے، اس کا مذاق بنوانے کے لیے، اس کی تصحیح کرنے کے لیے، یا اپنی ضد پر جمے رہنے کے لیے ایک سوالوں کا لامتناہی سلسلہ شروع کر دینا، یہ ناپسندیدہ ہے. اگر کوئی سوال اپنے عمل کی اصلاح کے لیے کیا جا رہا ہے، اپنے علم کے اضافے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور ہاں اس کا موقع بھی درست ہے، ادب اور سلیقے کے ساتھ بر وقت کیا جا رہا ہے، تو ایسا سوال ناپسندیدہ. جا کے بے کار لا یعنی گستاخی سے کیے ہوئے غلط نیت اور ارادے، فتنے اور فساد کی نیت سے، جیسے بس اوقات اسکولوں اور کالجوں یونیورسٹیوں میں وہ بچے کیا کہتے ہیں، آج میں بڑا زبردست ایک سوال لے کر آیا ہوں اور میڈم سے کریں گے نا تو لگ بتا جائے گا کہ میڈم جواب دے سکتی ہیں کہ نہیں، پھر ہم توا لگائیں گے. تو یہ اس نیت سے کیے جانے والے سوال، یا بس اوقات دین کی محفلوں میں عقیدے کی بگاڑ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے جو سوال کیے جاتے ہیں، یہ سارے سوال جو اس کے پیچھے نیت متحرک غلط ہے وہ نہیں ہونے چاہیے. لیکن ادروائز مثبت نیت سے صحیح ادب اور سلیقے سے کیے جانے والے سوال پسندیدہ ہے. اب دونوں روانہ ہوئے، یعنی ہم معاہدہ ہو گیا کہ آپ کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے. وہ طالب علم بن گئے، شاگرد اختیار کر لی. اب وہ دونوں روانہ ہوئے ہیں کہ جب تک وہ کشتی میں سوار ہوئے تو شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دی. اللہ اکبر! ایک ملاح کی کشتی ہے جس میں یہ دونوں سوار ہوئے، اور کشتی میں جب سوار ہوئے تو حضرت خضر نے کیا کیا، استاد نے کیا کیا، کشتی کے اندر سوراخ کر دیا. یہ تو ایک کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ تھا، اور کسی کی کشتی کسی کی ذاتی ملکیت کے اندر نقص اور عیب ڈالنے کا طریقہ تھا. تو لہٰذا، اور ظاہرتاً تو یہی نظر آ رہا ہے نا کہ جس کی کشتی میں سوراخ ہو جائے گا وہ اپنے رزق سے محروم ہو جائے گا، اس کا وہ کشتی جو اس کا سورس آف انکم ہے وہ اس کے لیے مصیبت آ جائے گی. موسیٰ علیہ السلام نے جب کوئی غلط کام ہوتے ہوئے دیکھا تو ہر شریف و نفس شخص کا رویہ نا، آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دے. یہ تو آپ نے بہت سخت حرکت کر ڈالی. یہی موقع جب حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کشتی میں سوار تھے تو اسی موقع پر وہ بخاری کا واقعہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ دونوں کشتی پر سوار تھے اس وقت کیا ہوا تھا، ایک چڑا آ کے اس کشتی کے کنارے پر بیٹھا تھا، اور اس کشتی کے کنارے پر بیٹھے ہوئے اس چڑے کو دیکھ کر حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ دیکھو، اس چڑے نے نا سمندر میں اپنی چونچ ڈالی تھی اور پھر اس سے پانی پیا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، حضرت خضر نے فرمایا تھا کہ موسیٰ دیکھو، تمہارے اور میرے دونوں کے علم کو ملا کر اللہ کے علم کے مقابلے میں اس کی وہی مثال ہے جو اس چیڑے کے چونچ میں آنے والے پانی کی مثال اس سمندر کے پانی کے مقابلے میں. یعنی جتنا پانی اس چڑے کی چونچ میں آیا، ایک دو چھوٹے چھوٹے قطرے، جو وہ قطرے اس بحر بے قرار کے مقابلے میں ہے، وہی میرے رب کا علم ہم دونوں کے علم کو ملا کر. یعنی تم سمجھتے تھے کہ تم سب سے زیادہ صاحب علم ہو، اور اللہ نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے کہ میں آپ سے زیادہ صاحب علم ہوں، لیکن ہم اتنے صاحب علم دونوں کا بھی علم ملا کر اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا تھوڑا اور اتنا حقیر ہے. تو لہٰذا یہ تربیت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو حضرت خضر نے کی. بہرحال انہوں نے کہا، حضرت خضر نے کہا، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. گویا حصول علم کے سفر میں پھر کیا چیز بہت ہی زیادہ لازمی ہے؟ صبر بہت زیادہ ضروری ہے. اور پھر استاد کو بھی لگاتار اپنے شاگردوں کو صبر کی طرف مائل بھی کرنا ہے، قائل بھی کرنا ہے، یاد دہانی بھی کروانی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں. گویا کیا سمجھ آ رہا ہے؟ استاد اپنے شاگرد پر کچھ حد تک
اس کی تربیت کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، اس کی ٹریننگ کے لیے، اس کی تعلیم اور تدریس کے لیے جائز حد تک سختی کر سکتا ہے، ذرا سی سخت کلامی اور ذرا سی درشتی کے ساتھ پیش آ سکتا ہے، بشرطے کہ نیت اس کی اصلاح اور اس کی تربیت کی ہو۔ استاد اپنے شاگرد کو پکڑ، پوچھ گچھ، سوال جواب، اس کی غلط روی کو ہائی لائٹ کر کے سرزنش، ناراضگی اور غصے کا طریقہ اختیار کر سکتا ہے، اور جب مواخذہ ہو، جب پکڑ ہو، تو شاگرد کو کیا کرنا لازم ہے؟ شاگرد کو معذرت کرنی، معافی مانگنی اور اس سے اپنی خطا کا اعتراف کرنا لازم ہے۔ جب پھر انہوں نے معافی مانگ لی اور انہوں نے معذرت پیش کر دی تو استاد نے کیا کیا؟ اچھے استاد کے لائق یہ بھی ہے کہ جب شاگرد اپنا جائز عذر اور اپنی معذرت پیش کرتے تو اچھے استاد کو بھی اپنے ضرب سے اس کی معذرت کو قبول کر کے اس کو درگزر کر دینا ہے۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لی، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ حالانکہ اس نے کسی کا قتل نہیں کیا تھا کس بات کی نشاندہی ہے؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی شریعت میں قتل کے بدلے قتل یعنی قصاص کا حکم موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ اس شخص نے کسی کو قتل نہیں کیا تو پھر اس کو قتل کیا جانا درست نہیں تھا، گویا قصاص کا حکم موجود۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتیں، ان کے دین کے احکامات، ان کے قوانین اور ان کی حدود ملتے جلتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ذریعہ ایک ہے، وحی کا سورس ایک ہے، اور دین ہمیشہ سے ابد سے لے کے ازل تک دین اسلام ہی ہے۔ اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ گویا جب بھی موقع محل ہو استاد اپنے شاگرد کو اس کی بے صبری، اس کی نالائکی، اس کی غلط روی پر پوچھ پکڑ، سرزنش، ڈانٹ ڈپٹ کر سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ مت رکھیے گا، لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر آ گیا۔ گویا شاگرد استاد کے پکڑنے پر اپنا عذر بتائے گا اور استاد پھر اس کو اگر گجائز ہے تو اس کو قبول کرے گا۔ پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ وہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ ضیافت کرنا، مہمان نوازی کرنا کیا ہے؟ یہ حکم خداوندی ہے، دین کا حکم ہے، اور پھر یہ تو انبیاء کی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت لوط علیہ السلام کی سنت قرآن میں مذکور ہے۔ اور ویسے بھی حدیث میں کیا آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس سے چاہیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ تو گویا مہمان نوازی اور مہمان کی عزت اور اس کی ضیافت کرنا حدیث کی تاکید اور سنت کا طریقہ بھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے، بھئی آپ نے ان سے کھانا مانگا تھا، انہوں نے آپ کو کھانا نہیں دیا، اور آپ بغیر کسی اجرت اور مزدوری کے ان کی دیواریں، ٹوٹی ہوئی دیواریں جو ہیں ان کو مرمت کرتے جا رہے، ان کو کھڑا کرتے جا رہے، آپ بھی ان سے مال مانگ لیتے۔ بڑی ریشنل اور لاجیکل سی بات تھی۔ تو حضرت خضر نے کیا کہا؟ بس میرا تمہارا کام ختم ہوا۔ ہاں، گویا استاد کا معاملہ ایک بے صبر شاگرد کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ بے صبرہ، کثرت سے بے کار اور استاد کے منع کیے جانے کے باوجود ایک رویہ اختیار کرنے والا شاگرد، اس کا اور اس کے استاد کا معاملہ چل نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا بس میرا تمہارا کام ختم ہوا، میرا تمہارا معاملہ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر تم صبر نہیں کر سکتے۔ یعنی جو ان کے بارے میں اتنا سوال کر رہے تھے، معاملہ تو میں نے ختم کر لیا، میں وہ باتیں تو تمہیں بتا چھوڑوں نا، ان کا تجسس ہی تمہارے دل میں رہ جائے گا۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ تو حضرت خضر نے بتایا کہ میں نے کشتی کو اللہ کے حکم سے جان بوجھ کے عیبدار اس لیے کیا تھا کہ وہ کشتی والا ملا جو تھا، یہ کشتی چلانا اور کشتی کے اوپر لوگوں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر لانا، یہ اس کا کیا تھا؟ اس کا ذریعہ معاش تھا، اس کی روزی کا، اس کی کمائی کا ذریعہ تھا۔ لیکن اب
دریا کے پرلے کنارے ایک جابر حکمران نے، ایک بادشاہ نے کیا حکم دے دیا تھا کہ لوگوں کی کشتیوں پر قبضہ کرتا تھا. تو میں نے اللہ کے حکم سے کیا کیا، میں نے اس کی کشتی کے اندر سوراخ اسی لیے کر دیا کہ جب اس کی کشتی عیبدار ہوگی، نقص والی ہوگی، تو کیا ہوگا، وہ بادشاہ اس کی کشتی چھوڑ دے گا. تو میں نے اس حکمت سے کیا. پھر دوسری حقیقت بتائی رہا، وہ جو لڑکا نا جس کو انہوں نے قتل کیا تھا، تو اس کے والدین مومن تھے. ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کے بدلے ان کو ایک ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی ان سے بہتر ہے اور جسے صلہ رحمی کی بھی زیادہ توقع ہے. تو انہوں نے وجہ بتائی کہ میں نے اس بیٹے کو کیوں قتل کیا تھا، کیونکہ اس کے والدین بڑے نیک تھے، بڑے ایماندار سوالے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ عالم الغیب رب جانتا تھا کہ یہ بچہ فطری طور پر سرکشی، نافرمانی اور کفر کی طرف مائل ہوگا اور اپنے ماں باپ کو بھی آزمائش میں ڈال. ظاہر ہے گناہگار اولادیں کس کے لیے آزمائش بن جاتی ہے، ماں باپ کے لیے بھی آزمائش بن جاتی ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بچے کی آزمائش سے ماں باپ کو بچا دیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہمیں حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اس سرکش بیٹے کو جس کو اللہ کے حکم سے قتل کر دیا گیا تھا، اس کے بدلے میں اللہ نے بہترین نعم البدل کے طور پر ایک نیک صالح سیرت والی بچی ان کو عطا فرمائی تھی. اللہ صابروں کو ایسا ہی اجر دیتے ہیں. اور ویسے بھی وہ شخص جو کسی بڑی تکلیف کے فوت ہونے پر، کسی بڑی چیز کے جانے پر، کسی بڑے غم پر کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کہتا ہے، واخلف لی خیرا من، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا من، اللہ مجھے میری اس تکلیف سے مجھے نجات دے اور کیا کر، اس سے بہتر مجھے نعم البدل دے. تو اللہ اس کو بہتر نعم البدل دیتا ہے. والدین نے صبر کیا ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین نیک صالح نیک کردار نیک سیرت بیٹی ان کو نعم البدل کی شکل میں عطا کر دی. اور اس دیوار کا معاملہ یہ تو دو یتیم لڑکوں کی تھی. ان کا والد فوت ہو گیا تھا، دیوار کے نیچے اس والد کا بہت سا خزانہ جو ہے وہ والد نے دفن کیا ہوا تھا، اور دیوار گرا جاتی تھی. اب اگر دیوار گر جاتی تو کیا ہونا تھا، سارے شہر کے لوگوں نے، وہ جو اتنے بخیل تھے جو کسی مہمان کو مہمان نوازی بھی نہیں کر رہے تھے، اگر یتیم بچوں کا خزانہ ان کے ہاتھ لگتا تو وہ تو ضرور ہی لوٹ لیتے نا. تو اللہ کے حکم سے انہوں نے کیا کیا، دو یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے ہیں، اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا. اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہو کر اپنا خزانہ نکال لیں. یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا تھا. یہ حقیقت ہے ان باتوں کی جن پر تم صبر نہیں کر سکے. اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ جو آخری واقعہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک اور صالح بندوں کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک اور صالح بندوں کے ساتھ کتنی محافظت کرتا ہے، ان کا ولی بن جاتا ہے. ان اللہ ولی الذین آمنوا، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دو مومن ماں باپ کا ولی بن گیا اور ان کو سرکش اولاد کے فتنے سے بچا کے ایک نیک صالح اولاد دے دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نیک مومن باپ کا ولی بن گیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باپ کی وفات کے بعد اس کی اولادوں کے مال اور ان کے 3 بچوں کی کفالت کا ذمہ جو ہے اس کا حفاظت کا ذمہ لے لیا. ایمان اتنا بڑا خزانہ ہے کہ صاحب ایمان کا ولی اللہ بن جاتا ہے. اور جس کا ولی اللہ بن جائے، پھر اس کو کسی کی ولایت، کسی کی حفاظت، کسی کی مدد، کسی کی معاونت کی ضرورت نہیں رہتی. یہ ہے ایمان کا. صاحب ایمان تھا، اس کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے خزانے، اس کی اولادوں، اس کے بیٹوں، اس کے یتیموں کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لے لیا تھا. اور ویسے بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حقداروں، مظلوموں، محتاجوں، بے قصوں کی مدد فرماتے ہیں، ان کی اعانت فرماتے ہیں. اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جس کا کوئی نہیں اس کا اللہ ہے، جس کا کوئی محافظ نہیں ہوتا پھر اللہ اس کی محافظت کرتا ہے. یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ رحمان ہے، اللہ الودود ہے. یہ یقین ہو رہا ہے کہ اللہ ماں اور باپ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. ایک توکل کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے. یہ جو کہا حضرت خضر نے کہ یہ سب کام میں نے اپنے رب کی رحمت کی بنیاد پر کیا، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا. حضرت خضر کون تھے؟ اس پہ مباحثہ بڑا طویل موجود ہے. کچھ کی نظر میں وہ ایک نبی تھے، نیکوکار تھے، یا کوئی ولی اللہ یعنی انسان ہی تھے. کچھ کہتے ہیں کہ حضرت خضر بہرکیف انسان تھے، وہ کوئی نبی
کوئی ولی اللہ یا کوئی بڑے صالح مومن شخص تھے، اور اللہ نے ان کو یہ علم اور یہ درجہ دیا تھا، لیکن اس کے خلاف رائے رکھنے والوں کا جواز یہ ہے کہ وہ انسان نہیں تھے، کیونکہ کسی انسان کے لائق وہ عمل